باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم حج کے سفر کو دیکھیں تو جہاں اس کے روحانی فوائد ہیں، دنیاوی فوائد ہیں، ناظرین حج کا سفر ہمیں کچھ یاد بھی دلاتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ دو احرام کی چادریں زیبتن کرتے ہیں نا، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جب دنیا سے ہم جائیں گے تو پھر یہی جو سفید چادریں ہیں وہ ہمیں بطور کفن پہنائی جائیں گی۔ اور اسی طرح ناظرین یاد رکھیں کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اکیلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ فون پر تعزیت کر لیتے ہیں، پرانے وقتوں میں خطوط کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے تعزیت کیا کرتے تھے، اب میسیجز کے ذریعے یا فون کے ذریعے تعزیت کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر پر آتے ہیں اور آ کر تعزیت کرتے ہیں، کچھ لوگ نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ قبرستان تک جاتے ہیں، لیکن قبر میں اکیلا جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین حج کا سفر بھی ہے کہ دو احرام کی چادریں آپ نے پہن لی، یہ کفن کی یاد دلاتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ فون پر مبارکباد دیتے ہیں کہ یار میں بہت دور ہوں، دوسرے شہر میں ہوں، آ نہیں سکتا، مبارکباد قبول کر لیجئے، آپ قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر تک آتے ہیں کہ جس دن آپ حج پر جاؤ گے اس دن میں آ نہیں سکتا، تو میں نے کہا مبارکباد دینے کے لیے گھر پر آ جاؤں، آپ اس کی مبارکباد قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو رخصت کرنے تک آ جاتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ سواری پر بیٹھ جائیں، تو گھر کے دروازے سے رخصت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے اکیلے جانا ہے۔ اچھا، پھر قبر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، ہمیں رکھا جاتا ہے، تو پھر اچھے اعمال کام آتے ہیں۔ اور یہاں پر ناظرین جب ہم سفر میں اکیلے رہ گئے تو یہاں پر اچھے اخلاق کام آئیں گے کہ اخلاق اچھے ہیں، آپ کے معاملات اچھے ہیں، آپ کا بیہیویئر اچھا ہے، تو یہ کام آتا ہے۔ پھر اسی طرح ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ سے اپنے آپ کو چمٹاتے ہیں، تو گویا کہ آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گویا کہ اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا میں کوئی معافی مانگتا ہے نا، بعض اوقات پاؤں پکڑ لیتا ہے، چمٹ جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، تو رحم الراحمین کی بارگاہ میں اس کے جو بیت ہے، جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ چمٹ کر آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین کچھ اور معاملات ہیں کہ منی، عرفات، مزدلفہ، یہ رمی جمرات، یہ ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو ناظرین فرسٹ سیگمنٹ ہے ہم اس کی طرف جائیں گے۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہے۔ آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہے۔ یہ آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ طٰہٰ جب ہم وقف کریں گے نا تو طٰہٰ ہی پڑھا جائے گا، اور اسی طریقے سے لتشقى وقف کریں گے تو لتشقى ہی پڑھیں گے. یخشا یہاں پر بھی وقف کی صورت میں یخشا ہی پڑھا جائے گا. ناظرین یہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ طٰہٰ کے بعد آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے، لتشقى کے بعد آیت نمبر 2، یخشا کے بعد آیت نمبر 3، تینوں آیات یہاں پر اپنے اپنے مقامات پر مکمل ہو رہی ہیں. کتنے کلمات ہیں؟ طٰہٰ ایک کلمہ، ما دوسرا، انزلنا تیسرا، علی چوتھا، کا پانچواں، القرآن چھٹا، لتشقى ساتواں، الا آٹھواں، تذکرۃ نواں، لی 10واں، من 11واں، یخشا 12واں. کل 12 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. طٰہٰ ما انزلنا، ماں میں آپ دیکھیں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. انزلنا، نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اس سے اخفا کہتے ہیں. انزلنا یہ اصل میں علی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علی پڑھا گیا. علیک القرآن، علیکہ میں کاف پر زبر ہے، اس سے القرآن کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے. قرآن میں را ساکن ما قبل قاف پر پیش ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا. علیک القرآن لتشقى، لتشقى قا میں آپ دیکھیں اوپر مد کی علامت ہے، اسے اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھا جائے گا جو بھی ہم نے آپ کو بتایا ماں میں. الا تذکرۃ لمن یخشی، تذکرۃ میں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے. تا پر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کو لام کے ساتھ ملا کر لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. تذکرۃ لی نہیں، تذکرۃ لی، لیمن یخشا ملا کر پڑھیں گے لیمن، اور نون ساکن کو یخشا کی یا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں اور یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، لیمن یخشا نہیں، لیمن یخشا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج کا سبق ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 2 3، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء. تو پہلا اسم ہے ماں. اب یہاں پر ناظرین بلکہ ماں اسم نہیں ہے، یہ حرف ہے. اچھا جی، پہلا اسم ہے کا ضمیر، دوسرا ہے القرآن،
تیسرا ہے تذکراتن، چوتھا ہے من۔ تو 4 اسما ہیں۔ نمبر 1 کا ضمیر، نمبر 2 القرآن، نمبر 3 تذکراتن، نمبر 4 من۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ انزلنا پہلا فعل، لتشقا دوسرا، یخشا تیسرا، کل 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 انزلنا، نمبر 2 لتشقا، اور نمبر 3 یخشا۔ ناظرین، ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور حروف کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ما، نمبر 2 علا، نمبر 3 اللہ، نمبر 4 لی۔ 4 اسما، 3 افعال، 4 حروف، تو کل ملا کر آپ جانتے ہیں ناظرین کہ 11 کلمات ہوئے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ناظرین، اچھا اس کو ہم کر لیں کیونکہ ہم نے اس کو طٰہٰ کو شمار نہیں کیا ہے، کیوں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ آیت مقطعات میں سے ہے، اور آیت مقطعات اسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے بتائے جانے سے اس کے پیارے نبی جانتے ہیں، پیارے محبوب جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خالق اور یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں، راز و نیاز ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کہیں بھی دیکھیں گے حروف مقطعات ہوں گے تو اس کے نیچے ترجمہ نہیں ہوگا، جیسے الف لام میم تو نیچے الف لام میم لکھا ہوا ہوگا، طٰہٰ تو نیچے ترجمے میں طٰہٰ ہی لکھا ہوا ہوگا، تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اب آ جائیے اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی، کا یا انتا۔ اس کا معنی ہوتا ہے تو، آپ، تجھے، اپنے۔ القرآن، قرآن کا لغوی معنی ہے کہ جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، تو قرآن کو بھی قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن وہ آسمانی کتاب ہے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس سے زیادہ کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ قرآن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تذکراتن۔ تذکرہ یہاں پر اس کا معنی ہے نصیحت، یہاں پر نصیحت، اور ہم تذکرہ ذکر کے معنی میں ہم جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یار آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، یعنی آپ کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہ اس معنی میں، لیکن یہاں پر یہ نصیحت کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہے من۔ من جو ہے یہ ناظرین بطور اسم موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ انزلنا، انزلنا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے نازل کیا یا ہم نے اتارا۔ اچھا جی، ما، یہاں پر ما حرف نفی ہے اور فعل ماضی پر داخل ہو رہا ہے، نفی کا معنی دے رہا ہے ما انزلنا، ہم نے نہیں اتارا۔ اچھا جی، اس کے بعد لتشقا، یہ اصل میں تھا تشقا فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ آپ مشقت کرتے ہیں یا آپ مشقت کریں گے یا آپ مشقت میں پڑھتے ہیں یا آپ مشقت میں
پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ناظرین ذرا سا دیکھ لیجئے گا کہ لی آ رہا ہے، اس کو ہم ریٹ کر دیتے ہیں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لی یہ آ گیا لی۔ اچھا، یہ حرف لی جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان معذوف ہوتا ہے، تو ان معذوف ہوا تو ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو لتشقى کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ آپ مشقت میں پڑھیں، تاکہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ یخشا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ ڈرتا ہے یا وہ ڈرے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ ڈرتا ہے۔ خشا یخشا، اچھا ناظرین خشیہ یخشا بھی اس باب سے بھی آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر خشیت یعنی اللہ سے ڈرنا، خشیت الہی عام طور پر ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سے ڈرنا، تو یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے حروف کی جانب۔ ما حرف نفی ہے اور فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، عام طور پر نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ الا استثناء کے لیے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے، اس کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین 4 اسماء اور 3 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر کتنے کلمات ہوئی؟ 11 کلمات۔ 11 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 تذکرہ، نمبر 3 یخشا میں خشیت۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ تو کھڑا زبر تو، ہا کھڑا زبر ہا، تو ہا۔ میم الف زبر ما، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، نون الف زبر نا، انزلنا، ما انزلنا۔ عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف لام زبر کل، کاف لام زبر کل، علیکل، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، علیکل قرآن، ما انزلنا علیکل قرآن۔ لام ذلی، تا شین زبر تش، قاف کھڑا زبر قا، لتشقا، حمزہ لام زر ال، لام الف زبر لا، الا، تا ذال زبر تذ، کاف زر کی، را زبر را، تا لام 2 زبر تل، تذکرۃ، لام ذلی، میم نون یا زبر میں، یا خا زبر یخ، شین کھڑا زبر شا، یخشا، تذکرۃ لمن یخشا، الا تذکرۃ لمن یخشا۔ ناظرین و سامعین، یہ یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا، اور اب ہم کریں گے تلاوت، اور سب سے پہلے تلاوت ہوگی جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ طہ اس کا معنی طہ ہی ہے، ما نہیں، انزلنا ہم نے اتارا، ما انزلنا ہم نے نہیں اتارا، علی پر کا آپ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ القرآن قرآن لتشقا تاکہ آپ مشقت میں پڑھیں، الا مگر تذکرۃً نصیحت، لی واسطے من اس کے جو یخشا وہ ڈرتا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى۔ طه ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین تفسیر عرض کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو سورہ طہ ہے اس کے متعلق ہم کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ناظرین یہ سورہ اس کا نام طہ ہے کیونکہ اس سورت کا پہلا کلمہ طہ ہے، جیسا کہ سورہ صاد اور قاف ہے، ان سورتوں کا پہلا کلمہ بھی صاد اور قاف ہے۔ طہ کے معنی میں کئی اقوال ہیں، ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، ایک قول یہ کہ اس کا معنی ہے اے آدمی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہے اور اس آیت میں آپ کو ندا فرمائی گئی۔ اس سورت کا نام سورہ طہ رکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کو ظاہر کرنا ہے، کفار کی طعن اور تشنیع آمیز باتوں سے آپ کو تسلی دینا ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، مطعم بن عدی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ جب سے آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے آپ بہت سختی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس صورت کی پیشانی پر لکھوا دیا کہ اے طہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کریں۔ تو یہ ناظرین سورہ مریم پیچھے گزری ہے، تو سورہ مریم اور طہ میں آپس میں مناسبت کیا ہے اور یہ صورت کہاں نازل ہوئی، کتنی آیات ہیں اس میں، تو انشاءاللہ یہ عرض کرتے ہیں لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورہ طہ کے بارے میں۔ تو سورہ طہ مکی صورت ہے، اس میں 135 آیات کریمہ ہیں اور 8 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ مریم اور طہ میں مناسبت یہ ہے کہ سورہ مریم میں 10 انبیاء علیہم السلام کا اجمال اور اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ہارون، اسماعیل اور ادریس علیہم السلام، اور اس صورت میں یعنی سورہ طہ میں ان میں سے بعض انبیاء کا علیہم السلام کا تفصیل سے ود ڈیٹیل ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کے آخر میں فرمایا کہ آسانی کے لیے قرآن مجید کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل فرمایا ہے، اور اس صورت کے شروع میں یہ مضمون ہے کہ ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں فرمایا، یعنی آپ کی آسانی کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ سورہ مریم کی انتہا بھی قرآن کے ذکر پر ہوئی، سورہ طہ کی ابتدا بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی، تو یہ مناسبت ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 54 ہے۔ یہ صورت سورہ مریم کے بعد اور سورہ واقعہ سے پہلے نازل ہوئی، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر ہے 20واں۔ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 54 54 اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20واں نمبر ہے۔ اور ناظرین یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے تھے، بہت کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اور نہ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے 5 سال بعد اور حبشہ کی طرف ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور یہ وہ صورت ہے ناظرین کہ جس کے متعلق یہ کہا گیا، روایت میں یہ درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہن کے گھر پر گئے تھے اور پھر جو ہے وہ جو قرآن کی جو آیات آپ نے کچھ سنی اور پھر اس کے بعد
काफ़ी मार पीट हुई, लेकिन जब दिल पसीजा तो कहा कि कुरान लाओ। पाक होने के बाद जब कुरान खोला तो यही सूरत थी, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। आपके दिल की हालत चेंज होती रही, यहाँ तक कि कहा कि मुझे भी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाओ, मैं भी इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। तो यही सूरत के इब्तिदाई जो आयात थी वो आपने पढ़ी और दहलीज़ मुस्तफ़ा पर पहुँचे और दीन इस्लाम में दाखिल हुए। इस सूरत के जो मक़ासिद हैं नाज़रीन, मज़ामीन हैं, इस सूरत के शुरू में ताहा हुरूफ़ मुक़त्ता में से है और इससे सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सबूत है, क्योंकि इन हरूफ से ये तंबीह की है कि ये कलाम इन्हीं हरूफ से मुरक्कब है जिन हरूफ से तुम अपना कलाम मुरक्कब करते हो। अगर तुम्हारे नज़दीक ये अल्लाह का कलाम नहीं तो तुम भी इन हरूफ से कलाम बना कर ले आओ। अगर नहीं ला सकते तो मान लो कि ये अल्लाह ताला का कलाम है जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ है और ये आपकी नबूवत और रिसालत की दलील है। इसके बाद ये बताया कि कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि आपको मुशक्क़त और दुश्वारी में मुब्तला किया जाए और ना आपके ज़िम्मे ये लगाया गया कि आप इन काफिरों को मुसलमान कर दें। आपका काम नसीहत करना है और अल्लाह ताला के अहकामात को पहुँचाना है। ये कुरान आसमान और ज़मीन के खालिक और अर्श व कुर्सी के मालिक का फरमान है, इसको उन तक पहुँचा दीजिए और बस। ये आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक है। फिर इसके बाद आयत नंबर 9 से लेकर 98 तक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से नाजिल जो है ज़िक्र फरमाया। इसकी वजह यह कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का साबिक़ा फ़िरऔन की मुतकब्बिर और ज़िद्दी कौम से था, इस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबिक़ा जो है कुफ़ार कुरैश से था और ये भी बहुत मुतकब्बिर और ज़िद्दी थे। सो हिदायत के लिए जिस किस्म की आयात फ़िरऔन की कौम के हक़ में हैं, इस किस्म की आयात कुफ़ार कुरैश पर भी मुंतबिक होंगी। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में जो ख़ास बातें बयान की गई वो ये हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का हिजरत करके मिस्र से मदीन की तरफ सफ़र करना और मदीन से वापस होते हुए मकाम तूवा में नबूवत से सरफराज किए जाना, मूसा अलैहिस्सलाम को असा और यद बैदा के मोजिज़ात अता किए जाना, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के दरबार में तबलीग के लिए जाने का हुक्म देना, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात के मुकाबले में जादूगरों का अपने जादू से मुआरज़ा करना, अपनी शिकस्त को तस्लीम करके मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, फ़िरऔन का इन ईमान लाने वालों को सूली पर चढ़ाने का हुक्म देना, मूसा अलैहिस्सलाम का बनु इसराइल के सब मिस्र से रवाना होना, फ़िरऔन का ताक़ुब करना, पीछे जाना, बनु इसराइल का नजात पाना, फ़िरऔन का गर्क होना, मूसा अलैहिस्सलाम का तूर पर तौरात लेने जाना और बनी इसराइल का सामरी के फितने में मुब्तला होना और दीगर कई उमूर ज़िक्र किए गए। सूरह ताहा की आयत नंबर 99 से 114 तक 114 तक कुरान मजीद में किस्सा मूसा बयान करने का फ़ायदा है। जो कुरान मजीद के मज़ामीन से इराज़ करे इसकी सज़ा का ज़िक्र है, क़यामत और हशर के जो होलनाक उमूर हैं उनका ज़िक्र है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्यान से महफूज होने का ज़िक्र है। सूरह ताहा की आयत नंबर 115 से 123 115 से 123 तक आदम अलैहिस्सलाम और शैतान लाइन का ज़िक्र है और फिर आयत नंबर 124 से 129 124 टू 129 कुरान से एराज़ करने वालों को दुनिया और आखरत में सज़ा का उनके लिए ज़िक्र है। पिछली उम्मतों पर अज़ाब भेजने का बयान है ताकि इस ज़माने के मुश्रिकीन नसीहत हासिल करें। सूरह ताहा की आयत नंबर 130 से लेकर 135 तक यानी 130 से 135 तक नबी अलैहिस्सलाम और आपकी उम्मत को कुफ़ार की अज़ियतों पर सब्र करने की तलक़ीन है और ये हुक्म है कि अपने घर वालों को भी नमाज़ पढ़ने की ताकीद की जाए। जो मुश्रिकीन फरमाइशी मोजिज़ात के तालिब थे उनका रद्द है और ये बयान है कि अल्लाह ताला रसूलों को भेजने से पहले अज़ाब नाजिल नहीं फरमाता और ये बताया कि अनकरीब मुश्रिकों को मालूम हो जाएगा कि राह रास्त पर कौन है। नाज़रीन, सूरह ताहा की ये मुख्तसर जो इसका तारुफ़ है ये हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया और सूरह ताहा और मरियम में मुनासबत क्या है ये भी अर्ज़ किया। सूरह ताहा के मज़ामीन क्या है इसकी कंक्लूजन हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अब इंशाअल्लाह नाज़रीन अभी तो मौका नहीं, कल इसकी तफसीर इंशाअल्लाह हम तीनों आयात की आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे और इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का सेकंड सेगमेंट कंप्लीट हुआ। चलते हैं थर्ड और लास्ट सेगमेंट की जानिब। कुरान सब के लिए ये सेगमेंट आपका सेगमेंट है। दुनिया भर से आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स जो है मौजूद हैं नाज़रीन, डिस्प्ले हैं। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी खित्ते किसी मुल्क से हो, उठाइए अपने फ़ोन, डायल कीजिए नंबर्स को, ज्वाइन कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को। देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सबक को तर्जुमा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اس کا ترجم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے. جی سنائیے بیٹا, سنائیے بیٹا. بسم اللہ پڑھیے. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشی. دہرائیے. میرے خیال میں میری آواز نہیں آ رہی, اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا. اللہ کو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راول پنی سے. جی سنائیے. جی مفتی صاحب, میرے ہسبینڈ کی طبیعت آج کل بہت خراب ہے, ان کے لیے دعا کروا دیجیے. میں بھی دعا کرتا ہوں, بلکہ جتنے بھی اس وقت اسکرین پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ ہماری اس بہن کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشی. طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, یہ صرف ان کے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصلہ آباد سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشی. طٰہٰ حروف مقطعات. ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح ور سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں پنجاب سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشی. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشی. جزاک اللہ خیر. ناظرین مسامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ
علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔